صلوات پر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. نہایت رکھے ماشاء اللہ. آج سے بلکہ شمال بھائی نے مجھے انفارم کیا ہے گھر مجلس سے پہلے ہم کو ایک سورہ پڑھنا چاہیے which is very good. انشاءاللہ we will continue this tradition now on inshallah. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. التماس کو شباب بھائی تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں. باقی دیگر سلام. سید محمد صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں یہاں پہ. اور محمد والے محمد صلی علی محمد. چار مصرے. بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین. بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین. ذوالفطرت انسانیت ہے مرثیہ خان حسین. ایک ششماہ ہے چشم اہل ظاہر میں مگر. ایک ششماہ ہے چشم
اہل ظاہر میں مگر دولت معصومیت ہے، زیر دامان حسین، زیر دامان حسین صلوات ایک نیا چشمہ لگایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہٹا کے زیادہ بہتر رہے گا۔ مختصر سے 5-6 بند وصیے کے پیش خدمت ہیں، اور چونکہ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے، تو شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تسلسل سے وصیے کے 5 بند پیش خدمت ہیں۔ دکھائی نہیں پڑ رہا۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ باقر ہوئے امام دو عالم کے در کے باقر ہوئے امام دو عالم کے در کے چمکا ستارہ فلک دی قمر کے ارے پایا وہ عید و جاہ شہ بحر و بر کے رتبہ ملا علی کو جو خیر البشر کے رتبہ ملا علی کو جو خیر البشر کے ارے فرمان وائے کشور مسند نشین انجمن اولیاء ہوئے، مسند نشین انجمن اولیاء ہوئے، آواز دے رہا ہے جگر گوشہ حسین، آ جلد باغ خلد میں ایس میرے نور، آ جلد باغ خلد میں اے میرے نور، ارے یہ کہتے کہتے چپ ہوئے سلطان مشرق، لخت جگر نے آہ کی آیا نہ دل کو چین، لخت جگر نے آہ کی آیا نہ دل کو چین، ارے دیکھا کہ حال غیر ہے شاہ انام کا، قبلے کی سمت کر دیا چہرہ امام کا، قبلے کی سمت کر دیا چہرہ امام کا، تھا جن کے سامنے رخ فرزند میں، آنکھیں وہ بند ہو گئی، اندھے ہو گیا، ارے جو دل ربا سے کہہ رہے تھے دل کا منہ، جو دل ربا سے کہہ رہے تھے دل کا منہ، خاموش رہے زباں ہوئی ایوا مصیبت، خاموش وہ زباں ہوئی ایوا مصیبت، ارے کیسا تھا کرب جس میں بسر 3 دن ہوئے، بے چین
چوتھے روز شہنشاہ کرتے تھے شور اہل حرم و محمد، صدمے سے حال جعفر صادق کا تھا، ارے غسل و کفن کے بعد جنازہ اٹھا، اصحاب ننگے سر ہوئے جس دم پڑی اصحاب ننگے سر ہوئے جس دم پڑی تابوت لائے تربت سجاد کے مغموم کا گزر ہوا ناشاد کے مغموم کا گزر ہوا ناشاد کے ارے ہاں سو گوارو آہو فغاں کا ہے یہ مقام، تکبیریں 5 کہہ چکا باقر کلا، ارے لو مومنوں نماز جنازہ ہوئی تمام، لو مومنوں نماز جنازہ ہوئی تمام، مدفون امام عصر نے کی میت مدفون امام عصر نے کی میت، ارے پایا بچھونا خاک کا خالق کے نور نے، پایا بچھونا خاک کا خالق کے نور نے، دیوار قبر پر کیا تکیہ حضور نے، دیوار قبر پر کیا تکیہ حضور نے، محمد و آل محمد صلوات۔ مسئلے کے چند بند پیش خدمت اور ہیں۔ وہ آ رہے ہیں، عظمت لے کے آ رہے ہیں۔ صلی علی محمد۔ عابد کے لالا فام کی رحلت کا روز، عابد کے لالا فام کی رحلت کا روز، یہ 5ویں امام کی رحلت کا روز، ارے سلطان خاص و عام کا رحلت کا روز، معصوم نیک نام کی رحلت کا روز، معصوم نیک امام کی رحلت کا روز، ارے رونے کی آ رہی ہے صدا آسمان سے، لو اٹھ گئے محمد باقر جہان سے، لو اٹھ گئے محمد باقر جہان سے، ارے سر پیٹو اہل بزم قضا کی امام نے، کیا دکھ اٹھائے سرور گردو امام نے، ارے بھیجا سلام جن پہ رسول انام نے، ہو پیش آہ زہر وغا اس کے سامنے، ہو پیش آہ زہر وغا اس کے سامنے، ارے کیا انقلاب گردش لیل و نہار
کا کلیجہ فگار ہے، سجاد کے جگر کا کلیجہ فگار ہے، کب تاب ہے کہ اس کی مصائب کروں رہا، مولا کی زندگی بھی ہے ایک داستان، ارے طفلی میں کربلا کے مصائب وہ دام تھا، پانچواں برس کی ستم پہ ہوئے تھا، پانچواں برس کی ستم پہ ہوا، ارے کرسمان ظلم میں ننھی کلائی تھی، بابا کے ساتھ خیر کی ایزا اٹھائی تھی، بابا کے ساتھ خیر کی ایزا اٹھائی تھی، زندان شام سے جو رہا ہو کے آئے، علام سے روتے تھے سجاد ارے فرصت غم حسین نے پائی نہ ہو، دادا کا غم انہیں تھا نہیں تھا غم دادا کا غم انہیں تھا نہیں تھا غم، ارے عابد کے شغل جو تھے وہی شغل آپ کے، 40 سال روئے ہیں ہم راہ باپ کے، 40 سال روئے ہیں ہم راہ باپ کے، افسوس رنج و غم سے نہ مہلت ملی، سر سے پدر کا سایہ رحمت بھی جا، ارے فریاد ہے لب پہ کبھی تھی کبھی، اتنی مصیبتوں بھی اتنی مصیبتوں پہ بھی کب چین مل سکا، ارے ظالم ڈرا نہ خالق اکبر کے قہر سے، بے جان کیا محمد باقر کو زہر سے، بے جان کیا محمد باقر کو زہر سے، نیلی ہوئی رگ جو نیلی ہوئی رگ جسد نازنی تھا، آشکار غم کا پسینہ جبیں پہ، ارے سلطان دی ٹھہرنا سکے پشت دی پہ، بس یا حسین کہہ کے وہ اترے زمین پہ، ارے وہ اضطراب تھا شہ عالی مقام کو، بستر پہ آتے آتے غشایا امام کو، بستر پہ آتے آتے غشایا امام کو، تڑپے اثر سے زہر کے مولائے دو جہاں، ٹھرا گئی زمین بلا غم سے آسمان، ارے ذوالحجہ کی تھی ساتویں کی سحر، جنت کو شاہدی کی سواری ہوئی رواں، جنت کو شاہدی کی سواری ہوئی رواں، ارے وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، ایمان کی شان
حضرات مومنین، مولانا ڈاکٹر شیبہ رضوی اس ادارے کے لیے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کسی تعارف کے محتاج ہو۔ انہوں نے دنیاوی میڈیکل اسکول تو دیکھا ہی ہے، لیکن دراصل میں علم کا در دیکھ لیا۔ ان کے والد صاحب ایک امام بارگاہ کے ٹرسٹی تھے اور انہوں نے ان کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ تو علم شاہدی، علم علی، علم در باب العلم سے انہوں نے استفادہ کیا اور آج دینی اور دنیاوی دونوں علم میں ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، آج کی اور کل کی مجلس سے خطاب کریں گے۔ 4 مصرے ان کی تعارف کے لیے۔ آنکھ جب بھیگی کبھی اشک غم شبیر سے، کیونکہ یہ دونوں مجلسیں کربلا والوں کے حساب سے ہے، کربلا والوں کا بڑا خاص تعلق رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے مرثیہ سنا کہ 5ویں امام اسیر کربلا تھے، وہاں کی جناب سکینہ جب پیالے سے پانی کے لیے کھڑی تھی تو امام بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تھے۔ تو آنکھ جب بھیگی کبھی اشک غم شبیر سے، آنکھ جب بھیگی کبھی اشک غم شبیر سے، پونچھ دی زہرا نے آ کر چادر تطہیر سے، پونچھ دی زہرا نے آ کر چادر تطہیر سے۔ اور آپ اپنا شرف دیکھیے شعر میں، اور اب کیا چاہیے، اور اب کیا چاہیے اوج مقدر کے لیے، اور اب کیا چاہیے اوج مقدر کے لیے، اور اب کیا چاہیے اوج مقدر کے لیے، محترم ہم ہو گئے فرش غم شبیر سے، محترم ہم ہو گئے فرش غم شبیر سے۔ اور انہی اشعار کے ساتھ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں اہل بیت وسیلہ ہیں، اور ہمارے اہل بیت کے بیچ میں یہ ذاکر حسین وسیلے ہیں، اور ہم ان کی علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کی گزارش کروں گا ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب سے تشریف لائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ يلاء نسداها، وتمام منن أولاها. جمعني الإحصاء عددها، وناء عن الجزاء يمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها. وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمدا إلى الخلائق بإجزالها، والثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي، السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشابر قاسم توبة وصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبع العظيم الإمام المبين الأفضل العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد اللهم صل أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل يطهار قسيم جنة والنار فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين زوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسولي حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه والشافعي إلى يوم الحساب صاحب الموجزات منكس الرايات محل المشكلات عالم التعبيل وتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل अब खुश होते रहेंगे पढ़ता रहूँगा हाशमी उन मक्की उन मदनी उन हिजाजी उन तालिबी उन तकी उन नकी उन वफी उन बदी उन ज़की उन आली उन वलीउल्लाह अलवाली الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم من السجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب والنقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان
مومنین اور مومنات، میری بے حد خوش قسمتی، مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر پروردگار، ایک دفعہ پھر اس پاک اور نورانی بارگاہ میں موقع ملا خدمت انجام دینے کا۔ آپ لوگوں کے پر نور چہروں کی زیارت کرتے ہوئے کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بس علی والوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں حیات کی، کیونکہ حیات ہوتے ہی علی والے ہیں، کیونکہ اللہ نے نقطہ حیات ہی علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ یا علی، کہنے لگے مجھ سے نوجوان بحث کرتے ہوئے، دین سے دور ہٹ رہے تھے، کہا کہ میں نے تو نہیں مانگی تھی یہ زندگی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ حیات دیجئے، اللہ نے زبردستی حیات بھی دے دی اور پھر شریعت بھی لاگو کر دی، دین بھی نافذ کر دیا، زندگی ہماری مصیبت مشکل میں ڈال دی، ہم نے تو کہیں پہ نہیں مانگا تھا یہ کیا زبردستی ہے۔ میں نے کہا تم کس خوش فہمی میں ہو کہ اللہ تمہیں حیات دے چکا ہے، تم کس خوش فہمی میں ہو؟ کہا تم کیوں سمجھ رہے ہو تم حیات ہو؟ کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھ سے۔ میں نے کہا ڈاکٹر ہے ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹر بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر معلوم کرنا ہو کہ حیات کس کے پاس ہے تو اس حی القیوم سے پوچھو کہ کون حی ہے، کہ جب اس نے سورہ انفال کی 70ویں آیت میں ارشاد فرمایا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لبیک کہو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف، لما یحییکم، جو تمہیں حیات دیتی ہے۔ مدینے میں چلنے والے جن کو ڈاکٹر تو زندہ کہہ رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے، سانسیں چل رہی تھی، ای سی جی صحیح ہے، ای جی صحیح ہے، ای ایم جی صحیح ہے، الٹرا ساؤنڈ لیب ٹیسٹ ہر چیز پرفیکٹ ہے، کہا کہ حیات نہیں ہے ان کے پاس، کہا نہیں ابھی حیات نہیں ہے۔ سمجھ رہے تھے کیا حیات ہے؟ امام محمد الباقر کے در پہ آ کے پوچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تفسیر البرہان میں امام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے حیات، یہ کون سی دعوت ہے جو زندہ لوگوں کو دی جا رہی ہے حیات کی طرف، یہ کون سی حیات ہے؟ امام نے فرمایا یہ دعوت ہے امیر المؤمنین کی ولایت کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے حیات کی نشانی، ای سی جی نہیں، یہ نعرہ ہے، یہ چہروں پہ خوشی ہے حیات کی نشانی، ورنہ بڑے بڑے زندہ لوگ مردہ بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے علی علی ہو رہا ہوتا ہے، چہرہ مرجائے جا رہا ہوتا ہے، جتنا علی کرو اور مردہ ہوتے جاتے ہیں۔ یا علی، بس اس لیے میرے پاک رسول نے ارشاد فرمایا حیات دیکھنی ہو تو پھر لیڈز مت لگانا، علی کا نام لینا، چہرہ دیکھنا، پتہ چل جائے گا زندہ ہے یا مردہ ہے، بس۔ یا علی، میں نے اس نوجوان سے کہا تم کس خوش فہمی میں ہو، ابھی اللہ نے تمہیں ٹرائل پیریڈ دیا ہے، تمہیں ٹریلر دکھایا ہے، تمہیں موقع دیا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھ کے پسند کرو تو پھر لبیک کہو اللہ اور رسول کی دعوت پہ۔ یعنی کہ اللہ اور رسول کو تو مان رہے تھے لیکن ابھی بھی حیات نہیں ہوئے۔ اب ہم کیا کریں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم پہ ناراض مت ہونا، ہم پہ نصیریت کے فتوے مت لگانا، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ تو اللہ نے باندھا ہے حیات کو علی کی ولایت میں، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ مجھے تو مانیں گے بہت سے لوگ لیکن مردہ ہوں گے، میرے رسول کو بھی مانیں گے لیکن حیات ابھی نہیں آئے گی۔ ہاں، جب ولائے علی کو میں اجازت دوں کہ اب اس کے دل میں داخل ہو جاؤ تو سمجھ جانا اب یہ حی ہے، اب اس کو حیات مل گئی ہے، اور اب یہ کبھی نہ فنا ہونے والی حیات ہے، کیونکہ سورہ رحمان میں سٹیمپ لگا دیا
کل من علیہا فان. یہ جتنے بھی من ہیں یہاں پہ، جو بھی من ہے، جو بھی کہتا ہے میں ہوں، عربی میں اس کو من کہتے ہیں. جتنے بھی میں ہیں ان سب کو فنا ہونا ہے، ایک بس وہی میں باقی بچے گی جو خود اللہ کی میں ہے. اگر آپ کو لگے میں نے مبالغہ کر لیا تو آج کی بعد نفس اللہ مت کہنا علی ابن ابی طالب کو. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اللہ کی میں ہے علی. دیکھیے اللہ کی میں علی ہے تو توحید محفوظ ہو گئی آپ کے قلوب میں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کی کوئی ضد نہیں. اگر اللہ کہہ دے میں ہوں میں، تو میں کی ضد کو تم کہتے ہیں. اگر اللہ میں کہے گا تو سامنے کوئی تم تو لے کے آؤ، یا تو کہو کوئی اور خدا ہے جو سامنے ہے جو تم کی منزل پہ ہے، یا پھر ماننا پڑے گا جب بھی اللہ نے کہا میں تو علی کہہ رہا تھا. یار پانی زیادہ ہو جائے گا تو معذرت، الماء کو قرآن میں ولایت کہتے ہیں، تو پانی ہے ہی ولایت. اور ایئرپورٹ پہ 9 گھنٹے ایکسٹرا گزر گئے تھے میرے فلائٹ کینسلیشن کی وجہ سے. میں نے کہا بی بی آپ کے عدد 9 ہیں، یہ 9 گھنٹے آپ کے صدقے میں. اور جو سفر عشق حسین ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں دیر ہو گئی ہے، آپ تکلیف میں تو نہیں ہے. میں نے کہا میں تو نکلا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کے، اور مجھے کیا پریشانی ہے، میں تو جنت میں چل رہا ہوں. اب تو موت آئے نہ آئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہم فنا ہونے والے تو ہے نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک. بار الہ جب باقی کا لفظ آیا تھا، یبقا باقی یبقا، تو کہہ دیتا کہ اللہ باقی رہے گا، یہ نہیں کہا میں باقی رہوں گا. اللہ کیونکہ باقی کی ضد ہے فنا. دیکھیے بقا اللہ کے لیے نہیں ہے، بقا ہے ہی معصومین کے لیے. اللہ بقا کا خالق ہے، اللہ بقا سے بالا تر ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید اس سے لو جو اللہ کا مظہر ہو، جو وہاں سے سیکھ کے آیا ہو، یہاں پہ سیکھنے نہ آیا ہو. جو یہ نہیں کہ پیدا ہوا تو جاہل اور اس کے بعد سیکھے گا، نہیں، وہ جو وہاں سے سیکھ کے آیا ہے وہی بتائے گا. کل من علیہا فان ویبقی، باقی رہے گا وجہ ربک. رب نہیں، رب کا چہرہ. بار الہ چہرہ کیوں آ گیا، رب کافی تھا. کہا نہیں، توحید بقا اور فنا سے پاک ہے. بقا سمجھنا ہے علی کو دیکھ لو، ارے علی بھی اس سے پاک ہے. بقا سمجھنا ہے سلمان کو دیکھ لو. اس کو کہتے ہیں بقا کہ جب سلمان کی میت لیٹی ہو، کاش کہ ہم بھی یہ کریں جب علی آئے ہماری قبر میں. جب سے سنا علی قبر میں آئیں گے پوچھتے ہیں شیبہ کیسے ہو، کہتا ہوں مردہ ہوں، زندہ جب ہوں گا جب قبر میں جاؤں گا. کہا تب تو موت ہے. میں نے کہا نہیں، علی تو وہیں پہ ملیں گے. حیات ہوگی ہی جب قبر میں جا کے آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کی زندگی شروع ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. کاش کہ یہاں پہ بات رک جاتی، کاش کہ بات یہاں پہ رک جاتی. لیکن کیا کرے، اب نصیریت کے فتووں کا خطرہ آ گیا ہے. لیکن بس یہی کہوں گا کہ جس کو بھی نصیریت کا فتوہ لگانا ہے اب یہاں پہ نہیں لگ سکتا، یہ آیت قرآن ہے. اب فتوہ لگے گا نصیریت کا تو اللہ پہ لگے گا. اللہ اکبر، فتووں کا بازار تو گرم ہے، یہ بھی ممکن ہے. یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یاد رکھنا میرا جو چہرہ ہے نا وہ ایسے نہیں ہے، جلال اور اکرام کے ساتھ. میں نے اس سے کہا کہ تم ابھی زندہ نہیں ہو، تم سمجھ رہے ہو تم زندہ ہو جب تم کہو گے یا علی. ہاں
اب حیات شروع ہوئی. اس لیے امام نے کہا جب پوچھا کہ حیات کیسے گنی جائے گی, ہماری ایکسپائری ڈیٹ کس طرح سے ایویلیویٹ کی جاتی ہے, کیا دنوں کو گنا جاتا ہے, سالوں کو گنا جاتا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ کو دن دیتا ہے, فلانا مرض ہو گیا ہے اب 6 مہینے باقی ہیں, فلانا مرض ہو گیا ہے اب 2 مہینے باقی ہیں. کہا کہ نہیں, اللہ عز و جل انسان کے حیات کو سانسوں میں گنتا ہے. میں نے کہا سانسوں میں کیوں گنتا ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ ہر سانس میں ایک موقع ہوتا ہے کہ جب سانس اندر جاتی ہے, اب باہر جب آئے گی تو ایسے مت اب سانس لینا, کہہ دینا یا علی. آل محمد. سالم نامی شخص احتجاج الطبرسی, علامہ طبرسی کی کتاب 3 جلد میں اسی امام کے باب میں سالم آتے ہیں اور محفل ہے, اور اس مجلس میں امام محمد الباقر الصلاۃ والسلام علیہ وسلم علی محمد وعلی محمد تشریف فرما ہے. آ کے کہتے ہیں کہ اجازت ہے کچھ سوال پوچھنے ہیں. کہا پوچھو. کہا ایک شخص کے بارے میں سوال پوچھنے ہیں. کس کے بارے میں؟ کہا علی بن ابی طالب کے بارے میں. کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ پوچھنا ان کے بدعتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا استغفر اللہ. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ روایات لی ہیں؟ امام نے پوچھا ہی نہیں کیا بدعتیں ہیں, کیا پوچھنا ہے, کوئی بحث مباحثہ ہو اس میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. بس علی کا نام ہے اور آپ کا چہرہ ہے, اور کچھ اور ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے بھی کہا وجہ رب کا, میرا چہرہ باقی رہے گا. شاید ہمیں چہرہ ملا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس چہرے سے اپنے رب کے چہرے کی زیارت کر سکیں, تاکہ ہم اس چہرے سے اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں. ورنہ یہ چہرہ نہ ہوتا تو مسکراتے کیسے پتہ چلتا علی والا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ یہ بتاؤ تم نے روایات سن رکھی ہیں؟ جی سن رکھی ہیں. اچھا تم نے خیبر کی کچھ روایات سنی ہیں؟ کہا جی خیبر کی روایات سنی ہیں. امام کیا دلیل دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ دلیل ہے. ہمارے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ خیبر و خندق بہت ہو گیا. اللہ اکبر. اب کوئی نئی سائنسی جدیدی باتیں کیا کیجئے. امام تو خیبر و خندق ہی کر رہے ہیں, ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا سائنس نہیں ہونا چاہیے, لیکن یاد رکھیے آپ کی بنیاد ہے ہی خیبر و خندق, اور آپ جہاں تک پہنچے اسی کی وجہ سے پہنچے ہیں. اور آپ کے بچے نہیں سنیں گے تو آپ کی طرح نہیں نکلیں گے, پھر حیران و پریشان نہ ہوئیے گا. کہا کہ خیبر سن رکھا ہے نا؟ سن رکھا ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ خیبر میں نبی نے بھیجے تھے بہت سے لوگوں کو؟ کہا جی بھیجا تھا, 39 دن تک بھیجا تھا. ناکام واپس آئے تھے. یہ بھی ایک عجیب امر ہے. دیکھیے اسلام ایک طرح سے ڈیفیٹ پہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے اسلام کی. خیبر میں نبی موجود ہیں, 39 دن تک اللہ موجود ہے. اللہ اکبر. دیکھیے عجیب بات ہے, یہ میرا نظام تو نہیں ہے, کوئی برا نہ مانے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ موجود ہے, نبی موجود ہے, لیکن ہار پہ ہار ہو رہی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیوں 39 دن تک ہرا کے دکھایا کہ دیکھو اللہ اور نبی کافی نہیں ہے تمہارے لیے. ارے اللہ اور نبی کو لے کے تم خیبر میں داخل نہیں ہو سکتے, جنت میں کیا داخل ہوگے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی بھی نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں بن علی کے پہنچ جائیں گے. بن علی کے پہنچنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے, اور وہ جاتا ہے صرف جہنم کو. اللہ جانتا تھا کہ بہت سے لوگ نہیں مانیں گے, ٹھکانہ پہلے سے بنا دیا تھا.
کہا ٹھکانہ تیار ہے، حیات چاہیے تو جنت ہے، نہیں چاہیے تو یہ لو، تمہاری مرضی۔ کہا کہ سعد بن معاذ کو بھیجا، مولا باقر کہہ رہے سعد بن معاذ کو بھیجا، زخمی ہو کے آ گئے، زخمی ہو کے آ گئے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ اس کے بعد کسی اور دوسرے کو بھیجا، کوئی ہوگا دوسرا، ہمیں کیا پتا کون تھا، کوئی دوسرا تھا، بھیج دیا۔ اچھا عجیب بات ہے، دو ہی نام لیے امام نے اس روایت میں نے حوالہ دے دیا ہے، پہلے سعد بن معاذ کا، اور خاص طور پہ کہا زخمی ہو کے آئے۔ اب جب دوسرے کا نام لیا تو زخم کا تصور ہی نہیں تھا، زخم کہاں سے لگے گا؟ ارے جو اتنا تیز، میں اولمپکس کو دیکھ کے سوچتا ہوں، اولمپکس میں تو 100 میٹر ڈیش ہوتی ہے، 10 سیکنڈ میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے انسان کا، 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں بھاگ سکتا فل سپیڈ۔ اور ایک ہوتی ہے وہ کلومیٹر والی میراتھن ریس یا 400 میٹر، اس میں جو ہے آہستہ آہستہ بھاگتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کاش یہ لوگ آج کے دور میں ہوتے، کم از کم اسلام بڑے گولڈ میڈل تو جیت جاتا۔ اس وقت تو ہمیں سرخرو کیا نہیں، آج کر دیتے کچھ سرخرو، آج ایسے سرخرو کرتے کہ یہ کہتے کہ میراتھن میں یہ 100 میٹر والی سپیڈ پہ بھاگتے ہیں۔ ہم نے کہا بڑی پریکٹس ہے، ہر میدان سے اتنی سپیڈ میں بھاگتے تھے کہ بھاگتے تو 3 گھنٹے کے لیے تھے لیکن واپسی پہ 3 دن لگ جاتے تھے۔ بے شمار۔ ہاں شاید یہ بھی ضروری ہو کہ سٹارٹ لائن پہ پیچھے گن نہیں ایک تلوار ہو، پھر ہو جائے گا۔ کہا سعد بن معاذ تو زخمی ہو کے آئے تھے لیکن یہ دوسرے صاحب واپس آئے، کچھ نہیں کہا، کہا واپس آئے، لوگوں نے کہا بزدل ہیں، فوج نے کہا سالار بھاگ گئے تھے، سالار نے کہا فوج بھاگ گئی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا لیکن امام نے یہ نہیں کہا زخمی تھے، یعنی کہ ایک تو زخمی ہو کے ہار کے آگے، ایک بغیر کسی خراش کے واپس آ گئے۔ یہ کمال ہے، جسم پہ خراش چھوڑیے، تلوار پہ نہیں آئی خراش۔ آج تک ہسٹری میں فخر سے دکھائی جا رہی ہے تلوار میوزیم میں کہ دیکھیے کتنی برینڈ نیو شائننگ ہے۔ ہم نے کہا یہ تو ونٹیج ہے، یہ تو کوئی گاڑی ہوتی ہے 200 سال پرانی، 100 سال پرانی، اس کو آپ گراج میں رکھ دیں، 0 میٹر ہوتی ہے تو کتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تلوار بھی 0 میٹر ہے، شاید 0 میٹر تلوار ہے۔ اللہ، کہنے لگے کہ یہ دونوں آئے، کہا ہاں، کہا اس کے بعد کیا کہا رسول نے؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ عجیب بات ہے، اب میں علم، یعنی کہ اب تک جو علم دے رہا تھا وہ اور تھے، 39 دن تک اور تھے، اب جو دوں گا نا اب وہ مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ 39 لوگ کیا تھے پھر؟ یہ 39 لوگ کیا تھے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو پورا جینڈر آئیڈینٹی ہو گئی اس میں، اب ڈسفوریا کہیے یا جو کہیے۔ اب کہا انہوں نے کہ مرد ہوگا، بہادر ہوگا، کرار ہوگا، بار بار حملہ کرنے والا۔ ہائے یہ تو ایک بار حملہ نہ کر سکے، اللہ کا شیر بار بار حملہ کرے گا۔ اور غیر فرار ہوگا، غیر فرار۔ 39 فراری دیکھ لیے تم نے، یاد رکھنا اب ان میں سے کسی کو تم خلیفہ مت مان لینا۔ فرار کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد جو سٹیمپ لگایا امام نے، جن جملوں کے لیے یہ بات کی تھی، امام نے کہا کہ وہ رسول اور اللہ اس سے محبت کریں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھے گا۔ یعنی کہ اب تک جو آ رہے تھے، نہ مرد ہے، نہ کرار ہے، نہ غیر فرار ہے، نہ کہیں حب ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہہ دیا، کہا جی بالکل سن رکھا ہے۔ جب اقرار کر لیا تو امام نے کہا اب یہ بتاؤ مجھے کہ جو اللہ جانتا ہو کہ یہ علی ہے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں بدعتیں کریں گے جیسے تم کہہ رہے ہو؟ کیا معلوم نہیں ہے
یا تو مانو کہ اللہ علم نہیں رکھتا کہ علی بعد میں کیا کرے گا، یا تو مانو کہ اللہ علم نہیں رکھتا کہ کوئی انسان کیا کرے گا، یا پھر اگر اللہ علم رکھتا تھا کہ علی کیا کریں گے اور پھر بھی کہا میں محبت کرتا ہوں، تو ماننا پڑے گا جو علی نے کیا وہ بدعت نہیں تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ اکبر۔ صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ خاموش ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ 70 سال کے ہیں، خاموش ہو کے سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کہا یہ ابن رسول اللہ، جو آپ نے ابھی آخری بات کہی یہ دوبارہ سے کہیے گا ذرا۔ دوبارہ سے امام نے وہی بات کی، سر جھکایا، سوچا تھوڑی دیر، کھڑے ہوئے، کہا یہ ابن رسول اللہ، میں 70 سال سے گمراہی میں عبادت کر رہا تھا، 70 سال سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیے 70 سال عمر ہو گئی لیکن اللہ نے سانسیں باقی رکھی کہ دیکھو کبھی نہ کبھی علی کہے گا اپنے منہ سے، کبھی نہ کبھی یہ چہرہ خوش ہوگا علی کے نام پہ، بس اسی لیے تو سانسیں ہیں، ورنہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب کوئی جلدی چلا جائے اپنا تو افسوس نہ کیجئے، اللہ نے گریجویٹ کرا دیا اس کو، یہ گریجویشن ہے۔ بعض دفعہ کوئی اپنا جوان چلا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم رشک نہیں کرتے، اس طرح سے رشک نہیں کرتے جس طرح سے اس پہ رشک کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا 14 سال کی عمر میں یونیورسٹی کر لی، 18 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لی، تو ہم یہ بھی تو کہیں یہ جوان 18 سال کی عمر میں ولائے علی میں گریجویٹ کر گیا، کہ اللہ نے کہا اے میرے بندے بس آ جا تیرا کام پورا ہو گیا، تم تیار ہو۔ وہ اور تھے جنہیں 70 سانسیں چاہیے، 70 سال کی، تم تیار ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ جو اس کی عمر زیادہ ہوتی جائے ہم ڈپریس ہوتے جائیں کہ ابھی ہماری باری نہیں آئی۔ بعض دفعہ مصلحت بھی ہوتی ہے، کوئی اور بات بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس لیے رکھا ہوا ہو کہ آپ گریجویٹ تو کر گئے ہیں، لیکن کیا جانے کب کس جملے سے کسی اور کے دل میں حب علی آ جائے، کب جانے آپ کس کی ہدایت کر دیں۔ اللہ خود آ کے تو ہدایت کرتا نہیں ہے، کسی نہ کسی کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اب یہ تو کہہ کے چلے گئے، امام کی محفل چل رہی ہے، ایک اور شخص آئے اسی باب میں، اسی کتاب میں۔ وقت تھوڑا کم ہے، 15 سوال تھے، 15 سوال تھے۔ اب مجھے لگ رہا ہے شاید ایک آدھ سوال ہو، کوئی بات نہیں، 2 دن، 1 دن اور ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے طاؤوس ابن خیسان یمنی، یہ ہاف پرشین ہاف یمنی ہے، اور یہ تابعین میں وہ جو سارا سلسلہ ہے یہ تابعین ہے، یعنی کہ اصحاب کی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے۔ یہ امام کی محفل میں آ گئے، امام سے کہا اجازت ہے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹھ گئے۔ اب سوال پوچھ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے۔ میں سوچتا ہوں دنیا کے پروفیسر تو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کلاس میں بھی نہیں، یعنی کہ کلاس لینے سے پہلے آ کے ٹیسٹ کرے کہ آپ کو یہ سبجیکٹ آتا ہے، وہ سبجیکٹ آتا ہے۔ یہ کون ہے رحمان الرحیم کے مظہر کہ احمق سے احمق سامنے آ جائے، سوال ایسے ہو کہ بس ہر سوال پہ جواب، یہاں تک کہ بس کہہ دیا کہ اگر میں جواب دے بھی دوں تمہیں تو تمہیں کیسے پتا چلے گا میں نے صحیح جواب دیا ہے یہ نہیں۔ جب پوچھا کہ بال کتنے ہیں میرے سر پہ، تم گنو گے کیسے؟ کم از کم کوئی ڈھنگ کا سوال تو کر لو، اپنا سٹینڈرڈ کا ٹیسٹ تو تھوڑا بڑھا لو۔ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، 15 سوال ہے، میں بس فاسٹ فورورڈ کر کے ایک سوال پہ آ رہا ہوں۔ یہ سوال نمبر 8 ہے، باقی سوال بعد میں دیکھ لیں گے۔ کہا چلے 1-2 سوال وارم اپ کے لیے، پھر سوال نمبر 8 پہ آ جائیں گے۔ آ کے بیٹھے، کہا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کب وقت آیا تھا جب 1/3 ہیومن پاپولیشن مر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، 1/3 آف دی ارتھ پاپولیشن ختم ہو گئی تھی۔
امام نے اسے دیکھا، مسکرائے، کہا شاید تم سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، تم کہنا چاہ رہے ہو 1/4، اور جس کی تم بات کر رہے ہو، یعنی کہ سوال بھی کریکٹ کیا پہلے امام نے، کہا کہ نہیں تم یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے، تم کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہو، اور وہ چاہتے تو تمہیں بتا دیتے تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو، لیکن تمہیں موقع دیتے ہیں۔ کہا کہ 1/4 جب ختم ہوئی تھی جب حضرت آدم، بی بی حوا، حابیل اور قابیل تھے، اور کہا حابیل نے قابیل کو مار دیا تو 25% پاپولیشن تو چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ٹیسٹ تھا ان کا، اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال لے کے آئے تھے اپنی طرف سے، بہت شاطر، پتہ نہیں کتنے سال سوچا ہوگا۔ امام نے فوراً جواب دیا، کہا اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ اس کے بعد پھر آگے انسان کی نسل کس سے چلی؟ حابیل سے چلی یا قابیل سے؟ مقتول سے چلی یا قاتل سے؟ امام نے کہا نہ مقتول سے نہ قاتل سے، اولاد آدم تو چلی ہے حضرت شیث سے۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر یہ بتائیے آدم کو آدم کیوں کہا؟ امام نے کہا آدم کو آدم اس لیے کہا کہ آدم کہتے ہیں اس کو جو مٹی سے بنا ہو، اور آدم سب سے نیچے والی تہ زمین کی اس مٹی سے بنے تھے۔ کہا اچھا حوا کو حوا کیوں کہا؟ کہا حوا کو حوا اس لیے کہا کہ حوا جو ہے وہ زندہ ہوئی تھی آدم کی زندہ ہڈی سے، اس لیے کہا۔ کہا اچھا ابلیس کو ابلیس کیوں کہا؟ کہا ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا کیونکہ ابلیس کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے بالکل نا امید ہو گیا تھا، بالکل نا امید ہو گیا تھا، اس کا نام پھر ابلیس رکھا گیا۔ کچھ روایات میں عزازیل بھی نام بتایا گیا ہے کہ پہلے عزازیل نام تھا پھر ابلیس ہو گیا تھا، جب یہ بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ اے میرے نوجوانوں، کبھی بھی نا امید مت ہونا، never lose hope، never lose hope، اور یاد رکھو کہ ڈپریشن نا امیدی کی پہلی علامت ہے، اور جہاں ہمیں لگے کہ ہم امید چھوڑ رہے ہیں وہاں فوراً اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ کیسے کریں؟ دیکھیے ڈپریشن کے لیے ویسے تو بہت سی دوائیاں بھی ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں فرش عزا، اس کو کہتے ہیں فضائل علی۔ بس یہ دوائیاں ہیں، کیونکہ میڈیسن سے تو آپ کے برین کے نیورو ٹرانسمیٹر بیلنس ہو جائیں گے، لیکن جو نا امیدی قلب میں آ گئی ہے، یہ جو نا امیدی کا بت بیٹھ گیا ہے قلب میں، اس کے لیے بت شکنی کرو جیسے رسول نے کی تھی۔ جب کعبہ پاک نہیں ہوا، ابراہیم اسماعیل نے بنایا پاک نہیں ہوا، بت 360 آ گئے، اللہ موجود پاک نہیں ہوا، رسول آئے پاک نہیں ہوا، کہا اے علی کاندھوں پہ آ جائیے اب پاک ہوگا۔ میں نے کہا بڑے بڑے بلند قامت والے بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جو میری تاریخ تو میرے مولا کو چھوٹا قد کہہ دیتی ہے اور ان کو لمبا لمبا کہہ دیتی ہے۔ میں نے کہا تاریخ تو بہت جھوٹ بولے گی، یاد رکھنا میرے نوجوانوں، جب تم تاریخ پڑھو میرے مولا کی کہ چھوٹا قد تھا، گنجے تھے، پتلی ٹانگیں تھی، پیٹ نکلا تھا، یاد رکھنا کہ اللہ کو بھی پتا تھا یہ جھوٹی باتیں لکھی جائیں گی، اور اللہ نے دلیل کے طور پہ کوئی آیت کوئی حدیث کچھ نہیں، اس سب جھوٹی باتوں کو رد کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا عباس ابن علی کو اور کہا کہ یاد رکھنا یہ ہو بہو علی ہے، اور جب تم دیکھو کہ عباس ابن علی اونچے سے اونچی زین پہ بیٹھے تو قدم پاک جو ہے خط کھینچتے ہوئے جائیں، اور بازو ایسے ہو جیسے درخت، اور جب تلوار پکڑے تو ایک ہاتھ میں اونٹ کو ڈھال بنا لے، تو یاد رکھنا علی کسی اور کی طرح نہیں، عباس ہو بہو علی ہے۔ یا حوا کو اس لیے کہا، ابلیس کو اس لیے کہا جن کو جن کیوں کہا؟ کہا جن جو ہے یہ لفظ آیا ہے چھپے ہوئے ہونے سے، اور کہا یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ آنکھوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے جن کہا۔ کہا وہ سچ کون سا سچ ہے؟ اللہ
اس کو بھی اسکپ کرتے ہیں، اس کو بھی اسکپ کرتے ہیں، آگے آئیے. کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا سچ ہے جو جھوٹ تھا؟ کون سا ایسا سچ ہے جو جھوٹ تھا؟ کہا امام نے کہ قرآن میں سورہ منافقون میں. ہائے 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 ہائے، سورہ منافقون ضرور پڑھا کیجئے. یہ ہے ہی 36واں سورہ، اس کے عدد ہی 9 ہے. پتہ چل گیا منافقت کا کہیں نہ کہیں تعلق جا کے بی بی زہرا کی ٹکرار سے ہے. پتہ چل گیا. عجیب بات ہے. دیکھیے منافق اسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ورنہ رسول و علی نے تو کافر سے بھی جنگ کی ہے، مشرک سے بھی جنگ کی ہے. کوئی کافر دکھاؤ جو بی بی سے بغض رکھتا ہو، کوئی مشرک دکھاؤ جو بی بی سے بغض رکھتا ہو. بی بی سے بغض رکھے گا ہی منافق. اب آیتوں میں نہیں جا رہا میں، بس آگے جلدی عربی چھوڑ دیجئے. بس میں چاہ رہا ہوں چند دقیقے لے کے مسائل میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ وارثہ بھی ہے، ویک ڈے بھی ہے، لیکن کیا کروں جب 12 گھنٹے لگے مجھے آنے میں تو پھر 12 گھنٹے بولنے دیجئے. ایک جگہ 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے گیا، کینیڈا میں پہنچ گیا. کہنے لگے پلیز آدھے گھنٹہ. میں نے کہا 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے 4 گھنٹے واپس، آدھا گھنٹہ کچھ عدل نہیں ہے یہ؟ آپ علی کے ماننے والے ہیں کیا؟ بس نہیں، لیکن مذاق اپنی جگہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیا کہا سورہ منافقون کے لیے کہا جو نماز ظہر کے ساتھ پڑھے گا اس کو ایسے ہی ہے جیسے نبی کے ساتھ نماز پڑھی. اللہ اکبر. یعنی کہ پتہ چل گیا کہ منافقوں پہ لعنت کرنے سے ہی نبی کی قربت ملتی ہے. اللہ اکبر. بے شمار. امام نے کہا خواص القرآن میں کہ جب بھی کوئی بوئل ایبسیس ہو، کوئی پس والا بڑا سا پھوڑا ہو، جو بھی آپ لوگ نام دے دیں اس کو، کہا کہ سورہ منافقون پڑھو، درد بھی کم ہو جائے گا، وہ بھی غائب ہو جائے گا. پتہ چلا یہ بھی کچھ منافق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح یہ بوئل ہوتا ہے نا، پس سے بھرے ہوئے، پیپ سے بھرے ہوئے. ہائے، حیات کہاں سے آئے گی جب علی نہیں ہوگا اندر؟ تو پیپ ہی ہوگی. ہم نے تو علی کا نام لے کے بت شکنی کر کے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے. اب جو علی سے دور بھاگے گا دل تو پھر ایسے ہی ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے سورہ منافقون پڑھنے سے جس کے قلب میں ہی پیپ بھری ہوئی ہو، کیونکہ اس کو بغض علی کہتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ ایسا بغض ہے فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں مرض ہیں، فزادہم اللہ مرضا، میں ان کے مرض کو بڑھا دوں گا. یہ کون سا مرض ہے جس کو اللہ کل شفاعت کا مرکز اس مرض کو بڑھا رہا ہے؟ کہا یہ مرض دیتا ہی میں اس کو ہوں جو مجھے نہیں مانتا. جو اللہ کو نہیں مانتا وہی بغض علی رکھتا ہے. کہا کہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں کہا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس آئے منافقون، اور کہا کیا کہا؟ قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، بے شک آپ نہیں، بے شک. انا آتا ہے تاکید کے لیے، گواہی صرف نہیں دی، زور دیا. انکا لرسول اللہ، لام آیا رسول سے پہلے اور زور دینے کے لیے. جو آپ کہتے ہیں نا آئی سوئر، یہ زور دے رہے ہیں آپ. اس میں منافقین نے 2 دفعہ زور دیا اور کہا پوری قوت سے کہہ رہے ہم نشہد انکا لرسول اللہ. اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انکا لرسولہ، بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں. سوال کیا تھا؟ وہ سچ کیا ہے جو جھوٹ ہے؟ وہ سچ کیا ہے جو جھوٹ ہے؟ کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں اے میرے حبیب، یہ آپ سے آ کے کہتے ہیں بے شک آپ میرے رسول ہیں، میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے.
ہائے اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، ہماری گواہی سے ہماری نجات ہے، اللہ کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت رہی گواہی دینے کی؟ کہا واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، کہ بے شک یہ منافقین جو ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے مومنین، کہ سچی بات ہے، سچی بات ہے تو جھوٹ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کیسے سچے الفاظوں کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ رسول نہیں ہیں؟ اقرار بھی کر لیا کہ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اے میرے نوجوانوں سمجھ جاؤ، اللہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے دھوکہ مت کھانا۔ یہ کہیں گے، میں خود کہوں گا یہ جھوٹے ہیں، یہ کہیں گے ہم تم پر ایمان لائے اے ہمارے رب، اور میں کہوں گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے کیا اتخذوا ایمانہم، بس آخری آیت آپ کو تھوڑا سا میں نے تھکا دیا، اور ظاہر ہے کہ ویک ڈے ہے کیا کروں، لیکن بس آخری بات اگر آپ کی توجہ ہے تو کہا اتخذوا ایمانہم، انہوں نے لیا اپنے ایمان کو، ایمان کہتے ہیں اپنے گواہی کو، اپنے کلمے کو، اپنے عقیدے کو، جو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ جو ہے اپنے قول کو، اپنے اقوال کو، اپنے ایمان کو جو ہے یہ بنا رہے ہیں پردہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا، اس کو یہ پردہ بنا رہے ہیں، اور پردہ بنا کے کیا کر رہے ہیں؟ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ صدو کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی سبیل سے۔ یعنی کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا، اور اس کے بعد اللہ کی سبیل سے خود بھی دور، دوسروں کو بھی دور کر رہے ہو، اے وہ جو علی علی کرنے سے روکتے ہو، کہیں فصدوا عن سبیل اللہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے اللہ نے کہہ دیا اب تمہیں دیکھنا ہو سبیل اللہ کیا ہے، تم مان لو کہ رستہ ہے، مان لو کہ رستہ ہے، لیکن شاید ایک ہستی ہے اس کائنات میں، اصول الکافی کی 4 جلد ہے، شیخ کلینی نے نقل کیا ہے، میرے مولا امیر المؤمنین نے کہا انا میں وہ ہوں، انا ذکر الذی عنہ ضلا وسبیل الذی عنہ مالا ودین الذی بہ کفرا والایمان الذی عنہ کذبا وصراط الذی عنہ نکبا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ گمراہ ہو گئے، میں ہی وہ سبیل ہوں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، میں ہی وہ دین ہوں جس کو لوگوں نے جھٹلایا، میں ہی وہ ایمان ہوں جس سے لوگوں نے کفر اختیار کیا، میں ہی وہ صراط ہوں جس سے لوگ بھٹک گئے، میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو لوگوں نے ہجرا کیا، مہجورا کیا۔ مہجورا اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو لائق پتھر مارنا سمجھا جائے، اس لیے سورہ فرقان میں کہا، جب رسول کہیں گے یا ربی انا ہؤلاء قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے نبی اکرم کہ اے میرے رب، انہوں نے اس قرآن کو مہجورا کیا تھا، ورنہ تو بہت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہاں کہاں نہیں ہو رہی قرآن کی تلاوت۔ یعنی کہ سبیل کو مانے بغیر سچائی نہیں آ سکتی، جھوٹے ہو جھوٹے۔ اللہ نے کہہ دیا ان المنافقین لکاذبون۔ اور نوجوانوں 4 آیت بھی یاد رکھنا کہ کہا کہ تم ان کو دیکھو گے، عجیب بات کی، اور یہ آج کے حالات ہیں، تم ان کو دیکھو گے اور تم
اب میرے کان کھلے جو جہاز میں بند ہوئے تھے، تو اگر میں زور سے بول رہا تھا تو معذرت. اب انہوں نے کہا کہ ایک صلوات پڑھ دیجیے. کہ تم ان کو دیکھو گے اور تم بہت امپریس ہوگے ان سے، ان کی صورت سے، ان کی گفتگو سے. لیکن یاد رکھنا یہ بالکل ویسے ہی ہے. اللہ مثال دے رہا ہے جیسے دیوار کے ساتھ کسی لکڑی کو رکھ دو. یعنی کہ لکڑی ہے دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، نہ دیوار کو کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور کو کوئی فائدہ ہے، بس رکھی ہوئی ہے. یہ ہے. اب امام کے تو 15 سوال تھے اور واقعاً کمال تھے، لیکن بس کون سے امام. جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ جب کسی صدمے سے گزرتے ہیں بچپنے میں، تو زندگی کیسی اس سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کبھی پھر کچھ کر نہیں پاتا انسان. اور سب کہتے ہیں کہ اصل میں بچپنے میں یہ سیریا کی وار دیکھ رہی تھی، بچپنے میں یمن سے آ رہے تھے، بچپنے میں وہاں سے آ رہے تھے، یہ دیکھا وہ دیکھا. آپ نے کوئی ایسا بھی بچہ دیکھا 3 سال کی سن میں جو کربلا دیکھ لے اور زندگی ایسے گزارے کہ دنیا باقر العلوم کہے؟ ہائے، کون ہے یہ ہستی؟ اپنے آپ کو کربلا میں چھپا کے رکھا امام. دیکھیے کیوں کہ کوئی مجھ پہ نہ روئے. کوئی روئے تو میرے بابا پہ روئے، کوئی روئے تو میرے دادا پہ روئے، مجھ پہ نہیں. ہاں آپ کو پتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی تو کون بچہ تھا جو چٹائی کے اوپر جو بابا لیٹے تھے اٹھا رہا تھا؟ بابا اٹھیے، خیموں میں آگ لگ گئی ہے. بابا، پھوپھی کی چادر بابا. یہ کون تھا؟ جب سکینہ 7 قدم سے کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کو مت مارو، تو کون بچہ تھا جو کھڑا تھا سکینہ کے ساتھ؟ کون تھا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نوکے نیزہ سے ردا چھن رہی ہو، خیمے جل رہے ہو، گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے پورا خاندان مسل دیا گیا ہو جس کا؟ ارے کسی کا 1 جوان جاتا ہے، 2 لاشیں جاتی ہے، 3 لاشیں جاتی ہیں. ہمارے مولا باقر کوئی بچہ ہی نہیں. ارے تنہا زندان شام سے آ رہے اپنے بابا کے ساتھ. ہاں بہت تماچے کھائے ہیں حسین کی لاڈلی نے. کبھی آپ نے سنا باقر نے بتایا ہو کتنے تماچے کھائے ہیں؟ بڑے تازیہ نے کھائے، سکینہ نے، زین العابدین نے، بے شک. مولا باقر ہمیں پتہ ہی نہیں آپ نے تازیہ نے کتنے کھائے. اپنے غم کو ایسے چھپا کے رکھا کہ جب اپنے بابا کے جنازے کو مولا باقر لے کے جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں بقی کی طرف، اصحاب نے دیکھا مولا باقر اس طرح گریہ کر رہے ہیں کہ آکے ایک صحابی نے پوچھ لیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ بابا کا جنازہ ہے لیکن ایسا گریہ کیا ہوا؟ مولا باقر کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو یہ جو ہجوم ہے لوگوں کا، یا حسین ہمارے خاندان میں کوئی جنازہ، ارے میرے نانا کے جنازے پہ 12 تھے، ارے میری دادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، ارے میرے دادا علی کا 4 تابوت 4 سبت گئے ہیں مظلوم امام کے، اور ہائے میرے جد حسین، کہا میرے بابا سجاد سوچ رہے کہ یہ جنازہ ایسے کیسے اٹھ رہا ہے، اس لیے میں روتا جا رہا ہوں. یہ ہے مولا باقر رضی اللہ عنہ. وہ مولا باقر، کون مولا باقر کہ جب وقت آیا اب برداشت نہ ہوا حکومت سے، کہ حکومت نے کہا کہ اب زہر دیا جائے. 57 سال کی عمر تقریباً بلایا، دارالمعارہ میں بلایا ہشام بن عبد المالک
جب زین کو زہر سے آلود کر دیا، میں سوچتا ہوں نہ انگور میں تھا یہ زہر، نہ تلوار میں تھا یہ زہر، یہ کیسا زہر تھا جو کپڑوں سے جلد سے اندر پیوست ہو گیا؟ کتنا زہر تھا یہ، کیسا زہر تھا یہ کہ جب امام نے دیکھا زین کو اور دیکھا تحفہ ملا ہے تو بس یہی سوچا ہوگا، یہی کہا ہوگا ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائے و تسلیما لامرہ۔ امام سوار ہو گئے۔ ہائے یہ امام صادق نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے بابا کو جب سوار ہو گئے؟ ہائے کیسے دیکھا ہوگا جس امام نے زہر لیا تنہائی میں لیا، اب بیٹا دیکھ رہا ہے بابا جا رہے ہیں شہادت کی طرف۔ بابا جب سوار ہوئے کہا فوراً ہی رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا، اب نہ زین پہ بیٹھا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے۔ فوراً گھر لے گئے، کہا کہ اب جو تھا جگر کٹنا شروع ہوا۔ ہائے ایک زخم ہوتے ہیں جو جسم پہ لگتے ہیں، ایک وہ تلوار ہے جو اندر جگر میں چلتی ہے۔ کچھ لوگوں نے زخم باہر کھائے، کچھ لوگوں نے زخم اندر کھائے، لیکن ہائے میرے مولا حسین کا شہزادہ کہ جب مولا نے دیکھا تو سر تا پیر علی اکبر زخمی تھا، لیکن ملعون نے ایسا گرز مارا تھا کہ برچی جا کے اندر جگر کو پار کر کے قلب پہ وصل ہو گئی تھی۔ اور شاید شہزادہ علی اکبر نے کہا ایسی شہادت دوں گا میں، ارے میں رسول کی شبیہ ہوں نا، ایسی شہادت ہوگی رسول کی کہ باہر سے بھی زخمی اندر سے بھی زخمی۔ امام کو پیاس جب لگی تو مدینے کے اس گھر میں کہا العطش 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 کہتے تھے ہائے سکینہ، العطش کہتے تھے ہائے علی اصغر، العطش ہائے میرے دادا حسین، ہائے میرے دادا حسین۔ ارے باقر آپ بھی تو پیاسے تھے۔ نہیں میری جد حسین کو یاد رکھنا بس۔ کہا اے بیٹا صادق وصیتیں پوری ہو گئی، آخری سانسیں تھی۔ کہا اے میرے بیٹے صادق اب بستر پہ نہیں، ہائے میرے جد حسین مجھے زمین پہ لٹا دو۔ زمین پہ نہیں بیٹا، کہیں خاک ہونا خاک، وہاں مجھے لٹا دینا۔ ارے میرے جد حسین کا لاشا گرم تپتی دھوپ میں دشت بلا کی خاک پہ پڑا تھا۔ جب لٹا دیا کہا مجھے قبلہ رخ کر دو۔ جب قبلہ رخ کر دیا، جو آخری جملے ہوتے ہیں انسان کے کتنے اہم ہوتے ہیں، بس کہتے گئے یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہاں مجھے تو غسل و کفن بھی مل جائے گا مدینے میں۔ آئے میرے جد حسین جن کے لاشے کو میں نے دیکھا کہ جب میرے بابا سجاد دیکھ رہے تھے تو روح پرواز کرنے والی تھی۔ پھوپھی زینب نے کہا تھا بھئی بیٹا سجاد کیا ہوا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹے کے سامنے بابا کا ایسا لاشا ہے۔ کہا پھوپھی اماں بڑی دکھ در بڑی آواز سے سجاد نے صدا دی، پھوپھی اماں انہوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں جانا۔ ہاں مولا باقر کا جنازہ اٹھا، ہاں اپنے سجاد بابا کے پاس لے جایا گیا۔ بابا سجاد سے کہا ہوگا سلام سلام، آپ کا بیٹا بھی آ گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، تو ہولے ہولے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے۔ پڑھنی ہے نماز مظلومی بابا تو امامت کرتا جا، پڑھنی ہے نماز مظلومی بابا تو امامت کرتا جا، خود دھوپ بھی ہم پہ روتی ہے، جلتا ہے مصلا ریتی کا، میں شکر کا سجدہ کر لوں ادا، میں شکر کا سجدہ کر لوں ادا، تو ہولے ہولے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے۔ کلثوم سکینہ زینب ہے اور ساتھ رقیہ بی بی ہے، کلثوم سکینہ زینب ہے اور ساتھ رقیہ بی بی ہے، اس ایک رسم میں اے بابا ہر عمر کی زہرا قیدی ہے، گرتی ہے میری اماں فضا، گرتی ہے میری اماں فضا، تو ہولے ہولے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے۔ اب دھوپ میں اتنی شدت ہے، جلتے ہیں اسیری کے زیور، اب دھوپ میں اتنی شدت ہے، جلتے ہیں اسیری کے زیور، پانی تو نہیں ہے آنسو ہی، میں ان پہ چھڑک دوں گا کر، آرام تجھے مل جائے گا، آرام تجھے مل جائے گا، تو ہولے ہولے چل بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی پر، کیسی یہ شام آئی،
اولاد سیدہ پر کیسی سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی۔ ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی ہے امتحان میرا عاشور ڈھل گئی ہے بعد حسین زینب جیتے جی مر گئی ہے سجاد ناتواں ہے کم سن ہے میرا باقی کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی سجاد سے لپٹ کے کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا زانوں پہ رکھ سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے قیب و بلا بسا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی